بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، غلام احمد پرویز صاحب نے امام بخاری کی نسبت سے ایک بات بیان کی کہ امام بخاری کو 7 لاکھ احادیث یاد تھیں، جس میں سے چند ہزار احادیث انہوں نے بخاری شریف میں درج کی، باقی احادیث کو مسترد کر دیا۔ تو یہ حق امام بخاری کو کس نے دیا ہے؟ میں اس پر تفصیلی بیان دے چکا ہوں، ضمناً چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب بھی ہم کسی مسئلے پر بات کرتے ہیں، کسی فن پر گفتگو کرتے ہیں، کسی امام کی رائے پر گفتگو کرتے ہیں، تو جب تک ہمیں پورا علم نہ ہو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ادھوری باتیں کرنا یہ علم و عقل کے بھی خلاف ہے اور تحقیق کے بھی خلاف ہے۔ غلام احمد پرویز صاحب بڑے ذہین آدمی تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے، ہم ان کی اچھی باتوں کی قدر کرتے ہیں، بری باتوں سے صرف نظر کرتے ہیں، لیکن یہ بات میں سمجھتا ہوں ناواقفیت کی وجہ سے پرویز صاحب نے کی کہ امام بخاری کو 7 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ ہو سکتا ہے امام علامہ غلام احمد پرویز صاحب اس سے مراد ٹیکسٹ لے رہے ہوں، متن لے رہے ہوں، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ جب علم اصول حدیث میں یہ بات زیر بحث آئے گی کہ فلاں محدث کو یا فلاں حافظ الحدیث کو اتنے ہزار یا اتنے لاکھ حدیثیں یاد ہے، تو اس سے مراد متن نہیں ہوتا، اس سے مراد اسناد ہوتی ہیں۔ امام بخاری کو 1 لاکھ یا 6 لاکھ یا 7 لاکھ اسناد یاد تھی، متون کی بات نہیں ہے۔ متون 10,000 یا 20,000 سے زیادہ نہیں ہیں، کم و بیش۔ تو 7 لاکھ متون کیسے ہو گے؟ یہاں مراد اسناد ہے۔ ایک متن کے پیچھے 100 سندیں بھی ہوتی ہیں، ہزار سند بھی ہوتی ہے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو علم اصول حدیث میں ایک متن ہے، اس کے پیچھے 10 اسناد ہیں۔ یہ 10 اسناد ایک حدیث نہیں کہلائے گی۔ علم اصول حدیث میں محدثین کی نظر میں یہ 10 اسناد بے شک متن ایک ہے، لیکن یہ 10 حدیثیں کہلائیں گی، چونکہ محدثین کی پوری بحث راویوں کی اس سلسلے سے متعلق ہے، متن سے متعلق نہیں ہے۔ اس معاملے میں ویسے تو متن ہی زیر بحث ہے، لیکن جب یہ بات کی جاتی ہے کہ فلاں محدث کو اتنی احادیث یاد ہیں، اس سے مراد چین آف نیریٹرز ہے، سلسلہ اسماء الرجال اسے آپ کہہ سکتے ہیں، کہ راویوں کے جو نام ہیں کہ اس متن کو بیان کرنے والے کتنے ہیں۔ مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات، اب یہ بخاری کی پہلی روایت ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ متن ہے، امام بخاری نے اس کی سند بھی بیان کر دی، لیکن اس متن کی 1000 اسناد ہیں۔ تو علم اصول حدیث میں یہ ایک متن کے باوجود 1000 حدیثیں کہلائیں گی سند کے اعتبار سے، متن نہیں کہلائے گا۔ متن تو ایک ہو گیا، لیکن وہ 1000 اسناد کی وجہ سے یہ الگ 1000 حدیثیں کہلائیں گی، ایک حدیث نہیں بن جائے گی۔ کہ حافظ الحدیث کی نسبت سے جب یہ جملہ بیان کیا جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہے۔ تو امام بخاری کو اگر 1 لاکھ 6 لاکھ یا 7 لاکھ احادیث یاد ہے، اس سے مراد متون نہیں ہے، ٹیکسٹ نہیں ہے، اسناد ہیں۔ تو اگر امام بخاری نے چند ہزار حدیثیں بخاری شریف میں نقل کی ہیں ود ٹیکسٹ متن کے ساتھ، باقیوں کو مسترد کر دیا، تو متن مسترد نہیں کیے، راویوں کا سلسلہ مسترد کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات تو کتاب میں درج کر دی ایک سند کے ساتھ، باقی 999 اسناد مسترد کی ہیں، متن تو اس طرح موجود ہے۔ یہ ہے اصل بات، اس میں کیا خرابی ہے اور کیا برائی ہے؟ تو خام خواہ بغیر تحقیق اور بغیر علم کے محدثین پر ہرزہ سرائی کرنا، محدثین کو نبی نہیں ہوتے کہ میں یہاں بیٹھ کر ان کی وکالت کر رہا ہوں یا ان کا دفاع کر رہا ہوں۔ غلطی ان سے بھی ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات جب حدیث پر حکم لگاتے ہیں تو ہم واضح کرتے ہیں کہ یہاں محدث سے خطا ہو گئی ہے، لیکن جس طرح پرویز صاحب بات کر رہے ہیں، جو غلط بات ہے وہ تو غلط ہے، تو میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں۔ میں کوئی آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید
کا مظاہرہ نہیں کر رہا، صحیح بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں احادیث یاد کرنے سے مراد اسناد ہے، تو ان کو مسترد کر دینے میں کیا برائی ہے؟ جو خبر حضور کی ہم تک پہنچنی تھی وہ تو پہنچ گئی۔ مثال کے طور پر غلام محمد پرویز صاحب نے ایک بات کہی، میں نے بھی وہی بات کہی، تقی عثمانی صاحب نے بھی وہی بات کہی، پاکستان میں 1,00,000 بندے نے وہی بات کہی۔ اب میں غلام محمد پرویز صاحب کی نسبت سے وہ بات بیان کر دیتا ہوں، باقی سب لوگوں کو مسترد کر دیتا ہوں، تو میں نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ بات بیان ہو گئی، پرویز صاحب کا نام بھی آ گیا، باقیوں کو میں بیان ہی نہیں کرتا، باقیوں نے بھی وہی بات کی ہے، میں ان کو اتنا معتبر نہیں سمجھتا۔ یہ ہے بات۔ ہاں اگر متن کے ساتھ پوری سند ہی اڑ جائے پھر آپ اعتراض کریں، لیکن ایسا کہاں ہوا ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔